تو میں کل بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا نا, باتیں کر رہا تھا ان سے, تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دنیا سے نہیں جائیں گے. تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, میں اس بیٹے کو سمجھا رہا تھا, دیکھو ایک جیسے میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیسے آج میں تمہارے سامنے اپنے والدین کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ ونس اپون اے ٹائم, تو کل تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں, بچوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوگے. سمجھ رہے ہیں؟ کل تم بھی اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوگے کہ ہمارے ایک ابو, بولو, ہوا کرتے تھے جن کو شادیوں کا بہت شوق تھا. تھوڑے جذباتی ہو رہے ہیں نا, تھوڑا میں وہ چینج کروں نا. جن کو کیا بہت شوق تھا, ان بچوں سے میں نے نہیں کہا جن کو شادیوں, یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں. تو میں بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ بھی ایک وقت آئے گا باتیں کیا کرو گے, ہمارے بھی ایک ابو ہوتے تھے, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہوگا ایسا. پھر گھر والوں کو تو میں نے نہیں کہا کہ آپ یوں بھی کہو گے آپ کی ایک امی ہوا کرتی تھیں, وہ تھیں نہیں, وہ ہمیشہ الحمدللہ. خواتین کو اگر آپ یہ کہہ دو نا کہ آپ نے بھی قبر میں جانا ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے مثال دے رہا تھا, والدین کا لفظ میں نے کہا ہی نہیں احتیاطاً. میں نے کہا دیکھو ایک دن آپ بھی بیٹھ کے بات کرو گے کہ ہمارے بھی ایک ابو ہوا, یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ کہو گے کہ ہماری بھی ایک امی ہوا کرتی تھیں, یہ نہیں کہا. وہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. اپنے اوپر رکھ کے میں نے کہا دیکھو آپ یہ فیصلہ کر, یہ آپ کو میں حربے سکھا رہا ہوں, گھر میں جا کے ایسا نہ بول دیں کہ بیٹا تم ایک دن اپنی ماں کو قبر ہاتھوں سے قبر میں اتارو گے. اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیا تو پھر خود ذمہ دار ہیں آپ. ہمیشہ اپنی مثال دیا کریں کہ بیٹا ایک دن میں قبر میں اتروں گا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بیٹا ایک دن آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے, اگر ہم نے بر وقت شادیاں کر دیں, جو آج کل شادیوں کا معمول چل رہا ہے, تو اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی نوبت آئے گی نہیں, کیونکہ بچے اتنا لیٹ پیدا ہوں گے, ابا کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے, اور چھوٹے چھوٹے گود میں لے کے آپ بچے پال رہے ہوگے. آپ انتظار کرو گے کب بچے بڑے ہوں, ہم ان کو یہ بات سمجھائیں, اور ہو سکتا ہے ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ کا ان اللہ ہو چکا ہو. یہ دیر سے شادی کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا انسان کو, بات سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملتا, خود بڈھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. آپ کی جوانی میں آپ کی اولاد جوان ہو جانی چاہیے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا دیکھو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں اپنی اولادوں کو بتا رہے ہو کہ ہمارے ونس اپون اے ٹائم ایک عدد ہمارے بھی ابو ہوا کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے, اس بات پہ غصہ کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں, قبرستان آباد ہو رہے ہیں, مر مر کے لوگ دھڑ دھڑ, اور بحریہ ٹاؤن میں دل اٹکے ہوئے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, بحریہ ٹاؤن میں گھر. ابے تو کیا کرے گا سر, تو دیکھ تو صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن, میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ, واقعی بڑا خوبصورت ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ یار 2022 شروع ہو رہا ہے, تو میری زندگی کا 1 سال ختم, تو میرے لیے کیا کرنا ہے یار, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, میں نے کرنا کیا ہے. جتنا بھی دیکھو جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے نا لاہور, ہر 3 گھنٹے بعد ایک اڈا ختم ہو رہا ہے اور قریب ہوتا جا رہا ہے, تو وہ اتنے کھیت اور وہ جو کھلیان اور بلڈنگوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہوگا. کہہ رہے اپنے دوستوں سے کہے گا یار یہ تمہارے لیے ہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ جب لاہور اسٹیشن کے قریب پہنچے گا تو اس کو بحریہ ٹاؤن نظر آئے گا. اب لوگ کہیں گے اس پھانسی پہ لٹکنے والے کو کہ دیکھ کیا خوبصورت بحریہ ٹاؤن, وہ کہے گا تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, میرے تو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. تو بھائی جیسے اس پھانسی کے پھندے کے پاؤں قبر والے کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے نا, ہم سب کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں. یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے آپ میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, اور رہ لے تو اگلے سال نہ تو 20-30 سال کے بعد, وہ بھی جب آپ بہت زیادہ صحت کو مینٹین رکھو, پھر بھی امکان ہے کہ شاید بچ جاؤ. ورنہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تو ویسے بھی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی پھٹیک پالنی نہیں چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا بحریہ میں پلاٹ نہ لیں, لوگ میری ان باتوں کا غلط مطلب لیں, دل نہ لگائیں, سمجھ رہے ہو نا, دل وہاں لگائیں جہاں جا رہے ہیں آپ. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو پلاٹنگ بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے کرتا ہے انسان. جیسے جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی راستے میں پانی تو پیے گا نا, کھانا بھی کھائے گا, انجوائے تو کرے گا جو تھوڑی بہت لائف کے ایام رہ گئے ہیں, دل نہیں لگائے گا ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟